بیماری وہ چیز ہے جس کا بیمار اور عادت کرنے والے دونوں کو اطلاع ہو. دونوں کو پتہ ہے بیماری شک کی یا اندر کی باطن کی بیماری جو ہے نا, یہ آپ کہو گے جا کے تجھے بیماری ہے, میں پوچھنے آیا ہوں, یہ ظلم ہے, یہ عیادت نہیں ہے, یہ ظلم ہے, یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ بغاوت ہے. تبلیغ کی دفعہ یہاں سے ہوئی ہے, مسلمان تبلیغ یہاں سے توڑی ہے کہ میں آیا ہوں یہ محسوس کرنے کے لیے کہ تیرے باطن میں یہ ہے. تیرے باطن میں پتہ نہیں کیا ہے تو کیا نہیں ہے, تو اپنی توڑ نبھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں خدا کے لیے تبلیغ نہ کرو. اور خدا کے بندے تبلیغ ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے پاس, بارڈر پار جا کے کرو. جس کو دیکھتے ہیں مسلمان کمزور ہے اسے تبلیغ شروع کر دیتے. مسلمانوں کو اور مسلمان تم نے کیا بنانا ہے؟ اور جو شخص تمہاری عزت نہیں کرتا اس کو پھر دین پیش کر دیتے ہو, قرآن اس کے سر پہ دے مار دے ہو. تجھے تو وہ مانتا نہیں ہے, اس لیے وہ تمہارا عقیدہ جو ہے نا وہ نہیں قبول کرے گا. اگر عیادت کرنی ہے جس کو آپ عیادت کر رہے ہیں تو تعلق کے بغیر تبلیغ نہ کرنا. تم مجھے ایک راستہ دینا چاہتے ہو, اچھا سمجھ گئے, بہشت میں بھیجنا چاہتے ہو, وہاں آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہو, اپنی دولت میں پہلے ساتھ برابر کر لو. مجھے کہتا دولت نہیں دے سکتا, جنت لے لو. گویا کہ تمہیں جنت کے یقین نہیں اپنا. تم نے کہا میں نے سنی ہی بات ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, تو سن لے تو تیرے کام آگے, تو آگے سنا دینا. اس نے سنی آگے سنا دی, سنی آگے سنا دی, اپنا فرض پورا ہو گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. سبق پڑھا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا, قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان. سن لیا آپ نے, سن لیا. اگر نہ سمجھ آئے تو آگے سنا دینا. عمل نے میں نے کیا تھا, تم نے کرنا ہے. اب یہ ایک بات ہے جب مسلمانوں میں تبلیغ یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ ایک بڑی دقت والی بات ہے کہ طریقت جو ہے نا خانقاہوں میں ٹوٹی ہے, قصور نہیں ہے کسی کا. اور یہ جو مقام ہے تبلیغ کا یہ مسند پر پہنچ کے ٹوٹا کہ قرآن پاک وہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ, اور اثر اتنا ہے اس کا. اور آج جو کلام سنانے والا ہے مسلمانوں میں اثر نہیں ہے. اللہ کا سچا کلام یعنی کہ جھوٹا آدمی اگر سچا کلام بھی سنا ہے تو اثر نہیں ہوگا. بندہ جھوٹا ہے, بات سچی ہے, بات سچی ہے. اس لیے سامعین کرام آپ کو کبھی ایسی تبلیغ ملے, آپ کہو کہ جو آپ نے کہا ہم نے دل سے مانا, بس تم چلے جاؤ. دیٹس آل. نہ اس سے بحث نہیں کرنی, کیونکہ وہ ایسے ورغلا کے اس مقام تک لے آئے گا جب تم اس کے تبلیغ کے خلاف کچھ کہہ بیٹھو گے. آپ کو بات سمجھے نا. اور یہاں آ کے وہ یہ کرتا ہے, بندہ بیمار ہے, اسے کچھ کہنا بات کہتا ہے, وہ نہیں مانتا, اسے آگے وہ حکم سنا دو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بیمار کو. اگر انکار کر کے ذمہ داری تمہاری ہوگی. بیمار آدمی کو نماز کا نہ کہو, نہ کر کے تو تمہاری ذمہ داری ہوگی. بیمار کو پہلے دوائی کا کہو, دوائی لا دو اس کو, باقی اس میں کلمہ بعد بھی سن لینا اس کو. تو یہ جو ہے نا تبلیغ ایک خوفناک انداز کے ساتھ. سنا سی بات ہے, مسجد جاتے نا آپ, جو مسجد نہیں گیا اس کے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی خیر سے, تو کس کو بات سنا رہے ہو؟ یعنی کہ ایک مولوی عید کے دن خطبے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کس منہ سے آ گئے ہو, تراویح میں تو تم لوگ نہیں آئے. تو کچھ لوگ جو ہے نا اتنی بات بھی کہے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعات ہوتے رہے ہیں. تبلیغ کسے کرنی ہے؟ نہ ماننے والوں کو. 2.5 لاکھ مسجدیں ہیں پاکستان میں, 2.5 لاکھ امام ہیں. قوم کا یہ حال ہے. اب آپ اماموں کو حاضر کرو کہ تم نے کیا تبلیغ کیا, کیا اثر کیا قوم کا. اگر حکومت کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہے, اگر حکومت یہ کہے کہ رشوت بڑھ گئی ہے تو استعفیٰ میں دوں گا, استعفیٰ بھی ساتھ دو نا. میرا مطلب ہے استعفیٰ کون دے گا؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھو پولیس کمزور ہے, ڈاکو زیادہ ہے, تو پھر استعفیٰ کون دے گا؟ استعفیٰ اب یہ آدمی کیسے دے گا, بیچارہ غریب آدمی ہے, تو کبھی دفتر جاتا ہے, کبھی تنخواہ لے کے آ جاتا ہے, وہ بھی استعفیٰ دے بیٹے کیا کرے گا؟ یعنی کہ ایسا بیان کے بعد استعفیٰ ہے ایک, وہ کون دے گا؟ تو یہ واقعات ہو رہے ہیں. تبلیغ کرنے والوں کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی, قوم کی حالت درست کرنے کے لیے. قوم کی جو ظاہری یا باطنی حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا 2.5 لاکھ مسجدیں کافی نہیں ہے؟
اگر یہ جو نقشہ کھینچا آپ نے، ہیں؟ یہ جو نقشہ ملک کا، ہاں حالات کا، ہاں یہ ڈاکوؤں کا اور ہاں ہاں کرپشن کا، تو یہ جو بے بسی کی استاد پڑی ہے ہماری قوم پر، بے بسی تو آپ کی غفلت کا نام ہے، اس کو کس علاج؟ آپ کی غفلت کا نام ہے. بے بسی روٹی میں پڑے تو آپ چرا کے لے لیتے ہو. آپ نے قوم کے ساتھ انٹیون نہیں ہوئے. آپ جب تک انٹیون نہ ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ جب تک آپ کا ذاتی وجود قوم کے وجود کے ساتھ متحرک نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی بات. استاد پڑی ہے، صحیح پڑی ہے. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غریب ہیں قوم میں، آپ مانتے ہو غریب ہیں. کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، نہیں ملتا. اگر آپ کو کھانا نہیں ملے تو آپ کما لیتے ہو کسی طریقے سے. قوم بیمار ہو تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو کسی طریقے سے ترک کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے. علاج جو ہے نا وہ پھر کیا جاتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں. اور اللہ نے حکم جو فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم کم از کم نیند ترک کر دو، رات کو دعا کرو. کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جی آج سے ہم یہ خوشی ترک کرتے ہیں، چلو خربوزہ کھانا چھوڑ دو. ایک پھل کیا قوم کے کام میں میں نے اتنا کام کر سکتا، میں نے ایک کام کیا ہے کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولتا. چلو یہ تو آسان کام ہے، جھوٹ نہ بولو. اب تم یہ کہتے ہو کہ قوم میں جھوٹ بولتے ہیں سارے جی، اور پھر کہتے ہیں میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. یہ بڑا ڈبل جھوٹ کہ جو چیز ہے نا دوسروں میں برائی، وہ برائی ہم میں بھی پائی جائے. میں کہتا ہوں 4 آدمی اگر درست ہو جائیں تو 4 آدمی بچائے جانے کے قابل ہوں تو کشتی تباہ نہیں ہوتی. جب ایک چیز قابل نہیں ہے کہ بچایا جائے تو پھر کشتی ڈواڈول ہے. اللہ کے کام دیکھو نا، ایک آدمی کے لیے واقعہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے طوفان آ جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے قصہ ہو جاتا ہے، ایک کے لیے موسم بدل جاتے ہیں، ایک کی دعا سے صدیاں بدل جاتی ہیں. کہ ہمارے ہاں سے ایک امام ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں سے ایک وراثت ہو جاتی ہے. اللہ جو ہے نا وہ ایک کی دعا سے چلتا ہے. یہ راز ہے. آپ دعا گو بن جاؤ اس قوم کے. اللہ نے کام لیا تو ایک ایسے قائد اعظم سے لے لیا جس کا دین کے ساتھ اتنا ہی تعلق تھا جتنا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی سربراہی کر کے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جو چھوٹے آدمی ہیں. چھوٹا آدمی اتنی بڑی بات کیسے سوچتا ہے؟ قوم کا کیا ہوگا؟ قوم جانے تو قوم کے کام جانے. اگر آپ بڑے ہو تو انسان ہی کریں گے. اس لیے قوموں کی ڈیسٹنی جو ہے نا، غور کرنے والا آدمی جو ہے وہ بغیر بتابی کی زندگی نہیں بسر کرے گا. قوم کے غم میں نیند بڑی آتی ہے. قوم کو دیکھتا بڑی مصیبت میں ہے بیچاری قوم میں، نہیں کیا بنے گا. اس وقت کہتے اس وقت نیند آ رہی، کہتے کھانے کی بھوک بہت لگتی ہے. بڑا غم بڑا قوم کا. کار سی لیے قوم کے غم میں 2 کاریں سی دی. اتنا غم نہ رکھو قوم کا. قوم کا غم کرنا ہے تو کم از کم کوئی خوشی طرح کر دو. چلو اتنی بات کرو، جائز خوشی. آپ دیکھنا پھر کیا ہوگا واقعہ. بہرحال میں نے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی حکومت کے واقعات ہیں اپنی جگہ پر غور سے دیکھا کرو نا. چلو آپ ایک کام کرو، آئندہ جو ہے جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، چاہے ضروری ہو. تلک رکھو، دوستی نہ رکھو. اب اتنی بات جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے دوست سارے شفٹ ہو جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائے گا، پیٹرن آف لائف بدل جائے گا. یا جس آدمی کی عاقبت نہیں پسند آپ کو، اس آدمی کا علم نہ اٹھاؤ، حاصل نہ کرو. جس کی عاقبت پسند نہیں ہے اس کا علم نہیں لینا. سارے رسل سے صلاح آپ سے نجات پا جائیں گے. عاقبت تو پھر عقیدے سے باہر ہوں گی، علم آپ کا محفوظ ہوگا. مطلب یہ کسی ایک طرف اس کو خیال کو کنسسٹنٹلی رزلٹ دو اور سوچو. اس میں راستے میں نہ سوچو، اور بات کرنے کے لیے مت سوچو، عمل کرنے کے لیے سوچو. ایک وقت آتا ہے صرف خیال بھی عمل بن جاتا ہے. اگر وہ وقت آ جائے آپ پر کبھی زندگی میں جب خیال ہی تمہارا عمل بن جائے، اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو کراؤڈ سے علیحدہ کر لو، ہجوم سے علیحدہ کر لو کہ اب تیرا خیال ہی تیرا عمل ہو گیا. اپنے آپ کو الگ کر. اور پھر وہ مقام ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی بناتے، سب سے الگ ہو جاتے.
پھر مقام پیدا ہو جائے گا. تو قوم کا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, اس نے بنایا ٹھیک ہی ہے, ٹھیک ہی ہو جائے گا. قوم کو صرف ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے. قوم ہماری بہت اچھی ہے, اس کو کوئی ایک آدمی ایسا قابل اعتبار نہیں مل رہا, لہذا آرام سے بیٹھی. قائد اعظم یعنی قابل اعتبار انسان مل گیا. تو قوم تو ایسی زبردست قوم ہے, اس کے بجھے ہوئے آتش دان میں بڑی آگ ہے. ایک کا سینہ کبھی بے دور نہیں ہوا. جب مانتی ہے قوم تو ایسے, ابھی تک پیروں کے ہاتھ مطلب چوم رہی ہے, اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے. قوم تو مانتی ہے. اتنا عقیدہ کہ قائد اعظم تقریر کر رہے ہیں انگریزی میں, اور یہ بندے پہ سن رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ انگریزی نہیں جانتے. کہتے بابا نے کچھ کیا ہے, کیا بات. ماننے والی قوم یہ ہے. اس نے کہا گھر چھوڑ کے آ جاؤ. گھر چھوڑ کے آ گئے جی مشرقی پنجاب سے. اور آپ کو یہ کہا جائے کہ واسکٹ چھوڑ تو مشکل ہو جاتی. گھر چھوڑ کے آئے, حویلیاں چھوڑ کے آئے, درخت لگائے, باپ کی قبریں چھوڑ کے آ گئے. یہ ماننے والی قوم ہے. مذاق تو کیا لیڈروں نے ان کے ساتھ. بڑا مشکل ہے چھوڑ کے آنا. صدیوں کی آپ نے نسل چھوڑ کے آ گئے, بلکہ آپ نے اصل چھوڑ کے آ گئے. اور یہاں آ کے پودا دوبارہ لگا ہی نہیں آج تک. یہ بتانے والی بات نہیں کسی کو. اور بتانے والی کیوں نہیں ہے؟ دلی چھوڑی, اجمیر چھوڑا, اجمیر شریف چھوڑا, آپ کے شہر میں آئے, مقیم ہوئے, تمہاری کراچی میں رہے, ادھر ادھر رہے, تو تھی سنو والی بھی پردیسی سمجھتے ہو. مطلب یہ کبھی تو قبول کرو. میرا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی چارہ کو نہیں نا کہ وہ قبول نہیں ہوئی بات. اب اس سے پہلے کہ کوئی واپسی کا طوفان آئے, اصلاح ہے, اصلاح ہو جائے گی. یہ میں آپ کو ادھر اطلاع دیتا ہوں, اصلاح ہو جائے گی. اصلاح اس لیے ہو جائے گی کہ اصلاح بہت جلدی ہے. یا تو کوئی بندہ ٹھیک کرے گا اس کو ہم کو اچانک, یا پھر ایک معمولی سا حادثہ ٹھیک کر دیتا ہے. ادھر سے بم گزر جائے, بم جانتے ہو زلزلہ, ہاں گزر جائے نا, کلمہ سارے پڑھنے لگ جائے. کوئی چھوٹا سا حادثہ, ایک آواز آ جائے نا, چیخ کی, چنگاڑ کی, ٹھا کی, سب قریب ہو جائے. جس طرح بچہ رو رہا ہے چھوٹی سی بات میں, چٹکی کاٹی رو رہا ہے, رونا بند نہیں کرتا, چپیڑ لگا زور کی, چپ کر جائے. میں علامتیں ہم بیان کر رہا ہوں, میں کسی بات کی کہ علامتیں موجود ہیں کہ ایسا ایک کڑکا ہو سکتا ہے جو تمہاری زندگی میں ہوگا. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ کوئی ریموٹ فیوچر کی بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو یہ پیغام دو آپ لوگ کہ عذاب سے پہلے درست ہو جائے. آج ہم آپ کو مطلب کہ فزیکلی اور ایکچولی ایک وارنر کی سی بات کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ابتلا آئے آپ اپنے دین میں. آج مطلب مسلمانوں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے. آج کے مسلمانوں ابتلا ہو چکا ہے, بلا وبا آ چکی ہے. عراق ایران دونوں مسلمان, اور دونوں آپس میں بلائے جان ایک دوسرے کے لیے. ایزی لائف نہیں ہے. ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا, یہ دونوں ہی سچے ہوں گے, ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ دونوں ہی جھوٹے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ایزی لائف نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے. لائف ڈسٹرب ہوگی نا. بنگلہ دیش مسلمان لائف ڈسٹرب ہے, ہندوستان کا مسلمان لائف مزریبل ہے, بہت ہی مزریبل حالت ہے بیچارے کے. مطلب معاشی اور معیشت سب تنگ ہے. ادھر آپ لبنان دیکھو, باقی لوگ دیکھو, اور آپ عرب کے جو لوگ مہربان ہیں وہ اس مقام کو جس مقام سے ہم عرب شریف کہتے ہیں ان کے لیے وہ شریف ہی نہیں ہے. بات نکل چکے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور ساربانوں کے پاس اسکائی اسکریپر آ گئے ہیں. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اونٹوں کے نکیل ڈالنے والوں کے پاس جب بہت اونچی عمارتیں آ جائیں گی تو شاید یہ لوگ آگے پیچھے ہو جائے عقیدے میں. شرک نہیں کریں گے لیکن عقیدہ متزلزل ہو جائے گا. شرک تو کر نہیں سکتے ہم لوگ, شرک مشکل ہے نا, شرک میں رہنا پڑتا ہے نا, بت ست ہم نہیں بنا سکتے, اتنے کہاں سے قابل ہے, اس لیے شرک نہیں کرتے. اب وہ وقت آ گیا تو ہر طرف کا مسلمان ابتلا میں ہے. یہ افغانستان آپ کے گھر کے پاس, وہاں کا مسلمان باہر کیمپ میں بیٹھا ہے, جو وہاں ہے وہ بھی عذاب میں ہے. آپ واحد قوم ہو جو ابھی تک کسی عذاب یا ابتلا میں نہیں ہے. یا تو سب سے سخت چابک لگے گی تو یا ممکن نجات ہو جائے,
اقلاع بھی تو ہوتا ہے نا. نجات تب ہو جائے کہ آپ اپنے عقیدے کو یقین کے ساتھ ماننے والے. اگر کوئی آدمی مل گیا تو نجات ہوگی، ورنہ این ممکن ہے سب سے زیادہ دیر سے آنے والی باری ہو. اب آپ واحد لوگ رہ گئے جو خاموش بیٹھے ہوئے انسان. آپ کہو کہ بہت کچھ ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، یہ ہو گیا. نہیں، وہ نہیں ہو گیا. اس لیے یہیں تک کہ ہو جاتے بہت بہتر ہے. آپ نے آپ سے جھوٹ نکالو. ایمان کے جھوٹ شک ہے، اس کو نکالو. تسلیم سے تذبذب نکالو. تم اپنے آپ کو اپنا آپ دے دو، حوالے کر دو اپنے آپ کی. بس آپ پھر چل پڑو گے، شاید مطلب محفوظ ہو جائے. واقعہ بچ سکتا ہے واقعہ. ابھی یہی گزری بات نہیں ہے. آپ لوگ بناؤ. اچھا